ہمارے تحمل کی داد دینی چاہیے تھی انڈیا کو اور دنیا کو، لیکن اس کا جواب کیا دیا گیا؟ جب ہم نے آج رات کارروائی نہیں کی تو آج انہوں نے 25 سے 30 ڈرون بھیج دیے اور مختلف انسٹالیشن کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت دو کام کر رہا ہے، ایک تو ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں پرووک کر رہا ہے کہ ہم ہر صورت میں جنگ کی طرف جائیں۔ وہ ہماری تحمل کو، برداشت کو، ذمہ دارانہ رویے کو قطعی طور پر یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہم عالمی قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، ہم ملک اس خطے میں نئی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، ایٹمی جنگ کے خطرات کو دعوت نہیں دینا چاہتے۔ تو میرا خیال ہے اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا کہ وہ جواب دے ایک دفعہ، اور ایسا بھرپور جواب دے کہ اس کے بعد پھر مارکو روبیو اس میں پڑھتے ہیں یا ٹرمپ صاحب پڑھتے ہیں، سعودی عرب پڑھتا ہے اور ایران پڑھتا ہے، تو اس کے بعد ہی میرا خیال ہے امن اور صلح صفائی کی بات ہوگی۔ اس سے پہلے ممکن نظر نہیں آتا، لیکن میرا خیال ہے خورشید محمود قصوری صاحب ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں کہ خورشید صاحب اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آج 31 کے قریب ڈرون 25 مقامات پر 24 مقامات پر بھیجے گئے، وہ ہم نے ان کو ضائع کر دیا، اور بھی شرارتیں جو ہیں کنٹرول لائن پر بھی جاری ہیں۔ تو بھارت چاہتا کیا ہے؟ یہ ہمیں پرووک کر رہا ہے یا جو اس کے 5 طیارے ہم نے مار گرائے ہیں اس کی خفت مٹا رہا ہے؟ اس میں وہ تو ڈیفینیٹلی خفت تو ہے، اور خفت اس سے بڑھ کے کیا کہ آج لیموند میں مضمون چھپ گیا، خبر چھپ گئی کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ رافال طیارہ جنگی ماحول میں گرایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی نالائکی تھی جو انڈین ایئر فورس ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، یا کوئی ایسے ورڈز استعمال کی ہیں کہ یا ان کی مہارت صحیح نہیں تھی، کچھ ایسی بات اس میں کی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ اتنا شور مچایا تھا پرائم منسٹر مودی صاحب نے پچھلی دفعہ 2019 میں، کاش ہمارے پاس ہوتے رافال تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے، کیونکہ ان کا جہاز بھی گرا دیا گیا تھا، پائلٹ بھی پکڑ لیا گیا تھا، 2 جہاز گرائے گئے تھے، 4 بندے انہوں نے یا 5 خود ہی مار دیے تھے، جس کو کنفیوژن میں اپنا ہیلی کاپٹر گرا لیا تھا۔ اس کا انہوں نے کہا تھا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے۔ رافیل آئے بھی، اور ہوگا ایک بہت زبردست جہاز ہوگا، آفٹر آل ریپوٹیشن ہے، لیکن پاکستان کا ان کو 3 کو گرا لینا جو ہے وہ بھی کمال سے کم نہیں۔ اور جس کے اوپر کل ہندوستان کا میڈیا، آج کل میں روز شام کو پاکستان میڈیا BBC کے علاوہ CNN کے آدھا گھنٹہ ضرور دیکھتا ہوں، اور مختلف چینلز کی طرف گھماتا ہوں، تو میں تو حیران ہوں جس قسم کا وہاں ہسٹیریا انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے، اور جھوٹ کس طرح بولا جا رہا ہے۔ اب آپ نے پوچھا کیا، ایک تو خفت کا معاملہ ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ بالکل بول ہی نہیں رہے تھے جہازوں کے اوپر۔ ایک بلکہ ہندو نے سٹوری دی جس میں اس نے 3 جہازوں کا کہا گر گئے ہیں، وہ بھی اڑا دی گئی اس کو نہیں، کیونکہ ہندوستان کے جو ٹاپ کے تو موسٹ رسپانسبل نیوز پیپرز ہیں وہ ان میں سے کیا شاید سب سے زیادہ رسپانسبل کریڈیبل اخبار ہے انڈیا کا، وہ خبر اڑا دی گئی۔ اچھا، اب آج کے جو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ کا بھی اندازہ ہو۔ یہ جو انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں، ایک تو اس بات پہ وہ خائف ہیں کہ پاکستان ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہندوستان نے کیا ہے اس کا جواب دیں گے، اور ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ ہم جواب دیں گے۔ اب وہ اس پہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ جو بھیجے ہیں ڈرونز، یہ اسرائیلی اوریجن کے ہیں، اور یہ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیں سرویلنس ڈرونز بھی، اور ان کو کلر ڈرونز بھی کہا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت یہ فائر بھی کر سکتے ہیں، ایک چھوٹے نشانے پہ کوئی بندہ کھڑا ہو کچھ اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بھیجا ہے ان کو بڑی مہارت کے ساتھ گرانے کی ضرورت تھی۔ اگر ہم لانگ رینج، کوئی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، ان کو کسی بڑی سوفسٹیکیٹڈ میزائل کس طریقے سے گراتے تو انڈیا کا کام جو ہے وہ
انڈیا کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو گرانے کا بھی خاص طریقہ ہے. اگر آپ ان کو دور سے گرائیں اور اپنی میزائل سسٹم یوز کریں تو جو مین پرپس تھا انڈیا کا وہ یہ تھا کہ ہماری گراؤنڈ فارمیشنز، ایئر فارمیشنز گراؤنڈ پہ ریڈار وغیرہ یہ ڈسکور ہو جائیں. ان کو ایسے مارا گیا ٹیکنیکلی کہ وہ یہ نہیں کر سکے. وہ ایک تو ٹیکنیکلی مارا گیا اور اس کو کل ایسا کیا گیا ہے کہ وہ وہیں ہو گیا اور انڈیا پیچھے کوئی انفارمیشن نہیں بھیج سکا. دوسرا اس کا ایک اور بھی مقصد ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اشتعال دلایا جائے کہ بھائی دیکھیں ہندوستان باز نہیں آیا، دوسرے دن اس نے پھر کر دیا، تاکہ آرمڈ فورسز اور گورنمنٹ پہ پریشر پڑے کہ وہ فوراً کوئی وہ جوابی کارروائی کریں. یہ اس سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی. صحیح ہے، وہ ٹریپ میں گرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہندوستان چاہتا ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں جو وہ اینٹیسپیٹ کرے. مقصد ہوتا ہے ٹائم دینے کا. ایک تو نروز آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے دشمن کی، اس کی نروز ٹیسٹ آپ کرتے ہیں اور اس کو کنفیوژن میں رکھتے ہیں. صحیح، بالکل پلان کیا ہے. تو لیٹ اٹ ریمین ود دی آرمڈ فورسز. ان کو گورنمنٹ نے اتھارٹی دے دی ہے، وہ سوچ سمجھ کے ہی کریں گے. ان کی پروفیشنلزم پہ تو جو بدترین دشمن ہے وہ بھی نہیں کوشچن کرتے آرمڈ فورسز کی. ہماری جو ایئر ڈومیننس ہے 1965 وار کی طرح پہلے ہی دن نہیں، پہلے گھنٹے میں جب ہندوستان نے کیا نا 1.5 اور 2 رات کے درمیان، پہلے گھنٹے میں ایئر ڈومیننس قائم ہو گئی ایئر فورس کی، کیونکہ انہوں نے بغیر ان کی اسپیس میں جائے ان کے جہاز گرا دیے. اب ساری دنیا دنگ رہ گئی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو میزائلز ہیں جو چائنیز اوریجن کی ہیں وہ اتنی زیادہ ایکوریٹ ہے اور ہمارے پائلٹس کی اتنی مہارت ہے کہ ان کو جانا نہیں پڑا، انہوں نے انڈین اسپیس بیس میں ان کو گرا دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو بھیجے تھے اس لیے پہلے دن کہ وہ جا کے ہم پہ حملہ کریں، تو ان کا ریڈار جیم ہو گیا. اب جو وہ آئے تھے تو دور سے ان کو ختم کر دیا گیا. تو یہ جو مقصد ہے ان کا دوسرا مقصد تھا کہ پاکستان میں کنفیوژن بھی پیدا کیا جائے. اگر ان کو مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، انفارمیشن کوئی ساتھ کنفیوژن پیدا کیا جائے، اشتعال دلایا جائے، تاکہ ایسے وقت پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جب بھارت چاہتا ہے ہم لیں. ہم تو سب گورنمنٹ ہم نے فوج پہ چھوڑ دیا ہے، فوج خود فیصلہ کرے گی. اسے کوئی زیادہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں نے تو کیونکہ آپ کا ٹائم اسی وقت تھا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی. سوئی صاحب وہی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ امرتسر میں جو کارروائی کی ہے وہ بھارت نے خود کی ہے اور بنیادی طور پہ اس کارروائی کا ایک مقصد ہے. ادھم پور سے سری نگر تک بھی ایسی کارروائی کی کہ اپنی آبادی پہ خود میزائل داغ دیے ہیں. سکھوں سے اس وقت جو مودی سرکار ہے اس کو کیا مسئلہ ہے؟ انڈین پنجاب کا جو لوگ ہیں، جو پبلک ہے، وہ مودی کی باتوں سے ایگری کیوں نہیں کر رہی؟ وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ سکھوں کو جو ہے میں نے نہیں سنی جو آپ نے کہا کہ ان کی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے. مجھے تو بہت وزن نظر آ رہا ہے تاکہ سکھ یہ سمجھیں ایسے وقت میں جب ان کی انٹرنیشنل لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور کھلم کھلا کہہ رہی ہے، چھپ کے نہیں کہہ رہی، تو ان پہ یہ امپریشن دینا کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے، مجھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات قابل فہم اور کریڈیبل نظر آ رہی ہے اس بنیاد پر. اچھا یہ فرمایا قصوری صاحب، کشمیر میں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کو یہ امپریشن دینا کہ دیکھو پاکستان تم کو مارنا چاہتا ہے. ہاں بالکل، وہ تو بالکل بات سمجھ آ رہی ہے. بالکل. اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جس طرح کی صورتحال آج خاص طور پر پیدا ہو گئی ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری جو خود مختاری ہے، ہماری جو ایئر سپیس ہے وہ ساری کچھ کو وائلیٹ کیا گیا ہے، تو کیا اس وقت یہ اندیشہ یا ایک امکان موجود ہے کہ امریکہ یا کوئی دوست ملک ہمارا جو ہے وہ ہمیں مجبور کرے کہ ہم جوابی کارروائی نہ کریں امن کے لیے؟ ایسا ہمیں دباؤ ہم پر آ سکتا ہے؟ دیکھیے کیسے آئے گا، جب تو پاکستان تو صرف رائٹ
جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں ہے اس کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ، وہ تو ہم تو وہ کر رہے ہیں نا جی کہ انہوں نے کیا. ہم نے کہا کہ بھئی آپ انٹرنیشنلی نیوٹرل کسی باڈی سے اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. انہوں نے نہیں مانا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جب نیوٹرل انویسٹیگیشن ہوگی تو ایک اور مصیبت پڑ جائے گی کہ پاکستان نے تو دکھا دی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے دکھائی تھی جو بلوچستان میں کاروائی ان کے ہم کہہ رہے تھے. اس نے تو کہا بندے نے جو انڈین میجر تھا کہ لاہور سے بلوچستان ہم ایکٹیو ہیں، تو وہ دکھائے گا پھر کس طرح ان کی دیکھے گئے ان کے آئیڈینٹی کارڈ، پھر ان کے ماتھوں میں گولی ماری گئی دیکھ کے کہ وہ کون لوگ ہیں.